برادران و خاران ایمانی، مکارم اخلاق کے عنوان پر آج یہ چھٹا سلسلہ گفتگو ہے، اور مجلس امام حسین علیہ السلام جو آج المہدی سینٹر بروکلن میں ہو رہی ہے، یہ ملک نعیم حیدر آف سندرال، عطیہ بطول اور ملک فیملی آف سندرال کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت کی غرض سے ہے۔ خاص طور پہ نعیم حیدر کی والدہ ماجدہ منظور فاطمہ، اللہ کریم ملک فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس پہ جگہ دے، اور آج کے افطار میں شریک و شامل ہیں ملک نعیم حیدر کے ساتھ حاجی محمد رزاق گجر صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو، ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں بھاوج اور خسر معظم کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مومنات دور نزدیک سے تشریف لا رہے ہیں، حضار محترم ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ناظرین کے بھی مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں 9 چیزیں میرے پاس تھیں بڑے عرصے سے، اور 10ویں چیز، وہ میں نے 10ویں چیز پہلے تو ڈھونڈ لی ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ وہ جو 10 چیزیں، 10 صفتیں جن کے ذریعے ہمارے امام نے فرمایا کہ تم لوگ امتحان لو، چھٹے امام نے کہا کہ خاص کی ہیں 10 صفتیں ہمارے جد رسول کے ساتھ اللہ نے، امت والے ان 10 صفتوں میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں۔ ان میں سے جو 10ویں صفت ہے، سیکوینس کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 تھا، وہ ہے الیقین، و یقین کے بعد جو یہ بیان اس دن نہیں ہو سکی کل، یعنی وہ ہے والقناعت، قناعت جو کریم رب نے آپ کو دیا ہے، اس کریم رب کا شکوہ عوام کے سامنے نہ کرے۔ القناعت مال لا ینفد۔ ایک مولانا عبد الکریم مشتاق تھے، پتہ نہیں نام سنا آپ نے، پروفیسر صاحب کراچی والے، بعد میں وہ آ گئے تھے لاہور۔ جس زمانے میں کربلا گاہ میں شاہ میں ہوتا تھا، اور میں جامعہ امامیہ میں شرعلوما اصول فقہ پڑھاتا تھا، تو میرے پاس وہ تشریف لائے۔ میں تو ان کو جانتا نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کے بڑے وجیح ایک شریف شخص آئے، تو مجھے انہوں نے کہا آ کر کے میں عبد الکریم مشتاق ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ وہی ہیں جنہوں نے صراط مستقیم نام کی ایک کتاب لکھی تھی۔ میں نے بچپن میں جب میں بچہ تھا تو میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، صراط مستقیم، بہت موٹی کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے ایسی لکھی تھی، یقین کریں کہ اگر کوئی منکر بھی پڑھے تو وہ کلمہ پڑھ لے۔ علی ولی اللہ کا ایسی کتاب لکھی، وہ کنورٹڈ تھے، اور بہت زبردست ان کا قلم تھا، کمال کا قلم تھا، قلم ایسا رسا تھا کہ آپ اگر ان کی کتاب کا آدھا صفحہ پڑھ لیتے تو پوری کتاب پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ جیسے یہ میرے کالم میں آپ نے دیکھا ہوگا، میرے کالم میں یہ بیوٹی ہے، اگر کوئی ایک سطر 2 سطریں پڑھے گا تو وہ کوشش کرے گا پورا کالم پڑھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا تو میں بڑا فین ہوں، بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ کی زیارت کر کے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، تو آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، وقار دیا ہے، تو آپ میری بیٹی کی شادی کا جہیز دے دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں محرم جب پڑھوں گا تو محرم سے مجھے نیاز جو سیالکوٹ سے ملے گی وہ نیاز میں آپ کو دے دوں گا۔ اور انہوں نے وہ نیاز جلدی دینی ہے مجھے، وہ تقریباً میرے خیال میں 30,000 روپے شاید تھا، وہ لے آئے 2-3 دن کے بعد وہ لے آئے۔ وہ ایک ریاض جعفری صاحب تھے، آپ شاید جانتے ہوں، جہاں پر میرے خیال میں وہ آپ کے کزن بھی شہید ہوئے، وہیں حملہ ہوا تھا نا، انہی کے امام، جی ہاں، مستری عبداللہ کے بیٹے، جی ہاں، ریاض جو تھے وہ ہمارے بعد میں تو خیر بیچارے بہت ہی بھائی بن گئے، دوست بن گئے، مگر وہ بھی اسی میں شہید ہو گئے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی شہید ہو گئے، جی ہاں۔ تو ریاض کے ہاں میں
نے طے کیا تو وہ مجھے بیچارے پہلے ہی جا آ کے نا پیسے دے گئے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں تو سیٹل ہونے 92 کی بات تھی، سیٹل ہونے میں ذرا آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ رکھ لیجئے۔ میں نے وہ 30 کا لفافہ بندھا ہوا ایسے بند، میں نے ان کو فون کیا تو یہ آ گئے۔ یہ جب آ گئے تو میں نے وہ لفافہ ان کو ایسے، میں نے کہا یہ وعدہ جو میں نے کیا تھا، محرم تو ابھی دور ہے مگر مجھے انہوں نے پیسے پہلے ہی دے دیے تھے۔ تو آپ یقین کریں، یہ قرات پر میں آپ کو یہ مثال بتا رہا ہوں۔ ان صاحب نے کہا کہ حضور یہ 3 سے 4 دنوں میں کیونکہ اللہ نے میرا بندوبست کر دیا ہے، اب مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، میں ان کی منتیں کرتا تھا، انہوں نے کہا میرا کیونکہ بندوبست اللہ نے کر دیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ پیسے رکھ لیجیے۔ انہوں نے پیسے مجھ سے نہیں لیے۔ تو قناعت انسان میں ہونی چاہیے، حرص، طمع، لالچ، گریڈ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتی کو اپنا کردار اگر جسٹیفائی کرنا ہے، چیک کرنا ہے تو وہ قناعت سے کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ویل آف نہیں ہوتے، ہماری طرح جو گزر اوقات والے لوگ ہیں، تو دوسروں کے محلوں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کو آگ نہیں لگانی چاہیے۔ القناعت مال لا ينفد، مولا کائنات فرماتے ہیں قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بندے کے اندر قناعت ہونی چاہیے۔ یہ کل والا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب آئیے ذرا آج ہم ایک اور بات آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بتاتی تھی یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن الخلق، سخاوت، غیرت، شجاعت، مروت، یہ 10 چیزیں ہیں، یہ اسٹینڈرڈ۔ قبل اس کے کہ میں آج کی بحث میں وارد ہوں، یہ منی مجالس ہیں اور منی دروس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاف این آور تقریباً ڈیوریشن ہوتی ہے۔ کل یہ سلسلہ 7ویں نمبر پہ رک جائے گا، پھر بعد میں دیکھیں گے، کل بھی یہی سلسلہ گفتگو رہے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ آج یہ سمجھ لیں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ بتا چکا ہوں کہ روح اور بدن سے مکسچر ہے۔ بدن، خود جو بدن ہے، اس کو ہمارے ائمہ اطہار نے سواری، رائڈ سے تعبیر کیا ہے، اور جو روح ہے اس کو سوار، جو رائڈ استعمال کر رہا ہے، سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی بدن کو یوں سمجھ لیں آپ کی سواری ہے، روح آپ کا سوار ہے۔ اچھا، آپ جو سواری ہے، مثلا آپ ٹائر اس کے ٹھیک رکھتے ہیں، سواری کے دھلواتے ہیں۔ یہ ہمارے حاجی نذیر اس دن لے گئے ہمیں محمد ذوالفقار حسین کے جنازے میں، تو انہوں نے کہا میں گاڑی دھلوا لوں کیونکہ گاڑی کا حلیہ ذرا خراب ہوا ہے۔ تو آپ گاڑی کو دھلواتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، گاڑی دھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ نے ٹائر بھی اچھے رکھنے ہیں، ہوا بھی ان میں چیک کرتے ہیں، آپ گیس بھی، جسے پیٹرول کہتے ہیں ہم پاکستان میں، وہ بھی آپ بھر کے رکھتے ہیں کہ خالی نہ ہو، کہیں گاڑی راستے میں کھڑی نہ ہو جائے۔ تو آپ سارا خیال رکھ رہے ہیں گاڑی کا مثال کے طور پر، اور اپنا خیال نہیں رکھ رہے آپ۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب نیند کا وقت ہوتا ہے سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں کرتے ہیں، کپڑے اچھے نہیں پہنتے ہیں، خود نہاتے نہیں ہیں، مثلا خوشبو نہیں لگاتے ہیں، فریشنر گاڑی میں رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لگاتے ہیں، تو کوئی آپ کو یا مجھے عقل مند نہیں کہے گا کہ سواری کے پیچھے تو جان دے رہے ہیں، اور جو سوار جس کے لیے دراصل سواری بنائی گئی ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ہم کچھ اخلاقیات کی بابت یہی کر رہے ہیں، ہم نے اپنی سواریوں کا تو خیال رکھا ہے، مگر جو سوار اس سواری پہ سوار ہوتا ہے اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا، اس لیے ہمارے اخلاقیات کمزور ہیں۔ دوسری تعبیر جو ہمارے ائمہ اطہار نے کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بدن ہے، دراصل یہ جو بدن ہے یہ مکان ہے اور روح مکین ہے۔ اب آپ نے ملین کا مکان تو بنا لیا، 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، بہت ہمارے ہاں تو رواج ہے، کوئی جو نیا مکان خریدتے ہیں
کہ آئیے ہم آپ کو گھر دکھائیں. جوہر آباد میں ہم نے کوٹھی بنائی ہے, ہم نے سرگودے میں کوٹھی بنا لی ہے, لاہور میں ہم نے ایک محل خرید کر لیا ہے, رشتہ داروں کو دعوت دیں گے, آئیں دیکھنے کے لیے آئیں. تو ساری زندگی آپ نے مکان کے اوپر لگا دی, مکین کا آپ نے سوچا بھی نہیں, اپنے بارے میں سوچا بھی نہیں. تو بدن ہے مکان, روح ہے مکین. مکین کا سوچنا چاہیے زیادہ, مکان کا نہیں سوچنا چاہیے. یہ ابتدا میں آج آپ سمجھ لیں, آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بڑی کام آئے گی کہ یہ عقل نہیں کہتی. عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مکان بناتے جائیں, مکین کو اگنور کرتے جائیں, سواری کی لک آفٹر کرتے جائیں اور سوار کا خیال بھی نہ رکھیں. ہم نے ساری زندگی. دوسری چیز سمجھ لیجئے, ایک انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر بہت آپ کو کام آئیں گی. ایک لفظ ہے خلق, ایک لفظ ہے خلق. خلق اور خلق یا خلق بتایا تھا نا. خلق آیا ہے قرآن میں, خلق نہیں آیا. خلق حدیث میں آیا ہے, حدیثیں پڑھ رہا ہوں, آج بھی پڑھوں گا. خلق کہتے ہیں ٹو کریٹ, خلق کرنا اللہ کا کام, خلق رکھنا ہمارا کام ہے. اللہ کا جاب ہے خلق کرنا, ہمارا کام ہے اخلاق اچھے رکھنا. یعنی اللہ کسی کو کالا بنائے, گورا بنائے, لمبا بنائے, چھوٹا بنائے, کسی کی آنکھیں خوبصورت ہوں, کسی کے ہونٹ بدصورت ہوں, کسی کے پاس سے پسینے سے بدبو آتی ہو, کسی کے پاس سے خوشبو آتی ہو, اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا, اللہ نے جیسے چاہا بنا دیا, اللہ نے جیسے چاہا ویسے بنا دیا. اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی پاکستانی کالا پیدا نہ ہوتا. اتنی کریمیں جو پاکستان میں بکتی ہیں گورا کرنے کی, گورا ہونے کی, اتنی کہیں بھی نہیں بکتی ہیں. پاکستانی کبھی بھی, اور امریکہ والے گورے نہ ہوتے, وہ کالے ہوتے سارے, وہ کالے رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میں جب یہاں کے کالج میں گیا, بروکڈیل کالج میں, تو میری بڑی مارکیٹ تھی. کہتے تھے یہ رنگ تو نے کہاں سے لیا, اندازہ لگائی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا ساری زندگی تو ہم گورے ہونے کے لیے کریمیں یوز کرتے رہے, تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رنگ آپ کا جو ہے ہمیں بڑا پسند ہے. ہاں تو خیر یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے کسی کو جلاحہ پیدا کر دیا, مثال کے طور پر جلاحوں کے گھر میں, کسی کو ملک کے گھر میں, کسی کو چودھری کے گھر میں. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, یہ سب اللہ ہی کی مہربانی ہے, اس کی عنایت ہے. اچھے خاندان میں آپ کو پیدا کر دے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ خلق اچھا رکھیں. خلق, ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے کو نام دھرے, کالا آ گیا, لمبو آ گیا, چھوٹا آ گیا, پستا آ گیا, پستا آ گیا, فلاں ہو گیا, ڈمکا ہو گیا, کانا آ گیا, اندھا آ گیا. کہتے ہیں نا چینی والے جو ہوتے ہیں, وہ پھینے ناک والا آ گیا, تیکھی ناک والا آ گیا, لمبو آ گیا, وہ طوطے کی ناک والا آ گیا. یہ ساری چیزیں اب دیکھتے ہیں. ساری زندگی ہم نے خلق میں انٹرفیئر کی, خلق کا ہم نے سوچا ہی نہیں کہ شریف بنے, غیرت مند بنے, نیک بنے, خوش اخلاق بنے, سخی بنے, درگزر کرنے والے بنے, مدارات والے بنے, رواداری والے بنے. یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو یہ ہماری خطا ہے. چھٹی مجلس میں یہ سمجھ لیجئے, اگر آپ آج سے اس خطا کا اقرار کر لیں اور اس خطا کا اعادہ نہ کریں تو آپ زبردست معراج اخلاق پہ فائز ہو سکتے ہیں. اللہ کے کام میں مداخلت بند کر دیجئے, اپنے کاموں میں مداخلت کیجئے. خلق کے پیچھے نہ پڑیے, خلق کے پیچھے پڑیے. یہ دو مقدمے آ گئے. آقا من گفتم خلق یعنی افزائش, کار خداست, و خلق یعنی اطوار, اخلاق, کار ماست. ما تمام عمر پشت خلق رفتے, فلانی سیاہ ہے, فلانی سفید ہے, فلانی افریقی ہے, فلانی امریکائی ہے, فلانی ایرانی ہے, فلانی افغانی ہے. این در دست من نبود که, این در دست خدا بود. دراز قامت باشی, کوتاه قد باشی, در دست خدا ہے, دست تو که نیست. دست تو این بود شریف باش, متدین باش, آقا باش. تمام عمر رفتی دنبال منزل من خوب باشه, نرفتی دنبال خودت
که اخلاقت خوب باشد، دنبال سواری رفتی که ماشین من خوب باشد، تو خودت را خوب نکردی. بنزین برای سواری میاری اما روحانیت برای سوار نمیاری. یہ مہربانی، شکریہ، بسم اللہ. یہ دراصل وہ دو مقدمے تھے جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیے. اب آئیے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے عرائض کو اختتام پذیر کریں گے. بلکہ ایک ہی حدیث آئی، سن لیجئے، یہ انشاءاللہ اس قابل ہوگی. المکارم عشرۃ، 10 چیزیں تو یاد رہیں گی نا. اب 10 اور سن لیجیے، بس اسی پہ آج کا سلسلہ گفتگو تمام ہو جائے. المکارم عشرۃ، مکارم اخلاق 10 ہے، وہ بھی 10 اور اب یہ بھی 10. اب یہ ایک ایک کر کے دیکھتے آنا ہے کون کون سے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَكُونَ فِيكَ فَلْيَكُنْ فَإِنَّا تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَيَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي الْحُرِّ قِيلَ مَا هُنَّ. یہ عجیب ہے، فرمایا کہ اللہ کے نیک بندو، تم 10 چیزیں رکھو اپنے پاس تو تم اخلاق میں معراج پر فائز ہو جاؤ گے. 10 چیزیں رکھو. اب پھر ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو، یہ اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، وہ بہار سے تھی کل والی، یہ اصول کافی. اللہ کے بندو، یہ ہے بڑی مشکل، باپ میں ہوتی ہے تو بیٹے میں نہیں ہوتی، بیٹے میں ہوتی ہے تو باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہوتی ہے تو آقا میں نہیں ہوتی، آقا میں ہوتی ہے تو غلام میں نہیں ہوتی. یہ ضروری نہیں کہ گھر کے ہر فرد میں ہوں، یہ مشکل چیزیں ہیں. کون کون سی فرمائیے. فرمایا نمبر 1، اب ذرا یہ دیکھتے آنا ہے، صدق الباعث. غور فرمائیے، جب سختی ہو تو بندہ جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. سختی میں سچ بولے. مصیبت آ رہی ہے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے. صدق الباعث، مصیبت میں عادت بنا لیں کہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں، سچ ہی بولنا ہے. 14 سچوں کے ماننے والے ہیں، سچ ہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ کیا ہے کہ بیگم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے؟ وہ الگ چیز ہے نا. وہ بیگم کو خوش کرنے کے لیے آپ بے شک 7، وہ جیسے کہتے ہیں نا 7 قتل معاف ہے، آپ کو 700 بھی معاف ہے جھوٹ بیگم کو خوش کرنے کے لیے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بندہ آ کر جھوٹ بولے. مسجد میں تو جھوٹ نہیں نہ بولنا چاہیے. نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ایشو الگ ہے. یہ ابھی فی الحال اس کو نہ چھیڑیں، کیونکہ پھر وہ اس میں صحیح حق ادا نہیں ہوگا. وہ مجبوری الگ چیز ہے، وہ پلیز اس کو فی الحال نہ چھیڑیں. کیونکہ شیعہ حضرات میں ایک خرابی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ پلی لیتے ہیں. پلی مت لیجئے. پیریڈ یہ ہے کہ سچ بولیے، بیگم کے سامنے بھی سچ بولیے. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسا کام ہی نہ کریں کہ جھوٹ بولنا پڑے. ختم بات، ٹھیک ہوگی بات. اچھا، صدق الباس. صدق اللسان، زبان آپ کی سچی ہو. 2 الگ الگ چیزیں. مشکل میں سچ بولے، زبان ہی آپ کی سچی ہو جائے، آپ کی زبان میں جھوٹ ہو ہی نہ، جھوٹ رکھے ہی نہیں. آپ نے جھوٹ زندگی میں نہیں بولنا. یہ 10 جو بیان کیے ہیں یہ ہے مکارم. ادا الامانت، اور امانت کا ادا کرنا. امانت آپ کو دی گئی ہے، اس کو ادا کیجیے. فطرہ امانت فقراء ادا کیجیے، بینک میں جمع نہ کیجیے. زکوٰۃ امانت ہے، خمس امانت ہے. میرے پاس ایسے، میں ذاتی طور پر بندوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس 4 5 6 ملین پڑا ہوا ہے، 6 ملین یعنی 60 لاکھ خمس کا پڑا ہوا ہے بینک میں،
اور سادات یہاں بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. اسی نیو یارک میں سیدزادیاں ہیں بھوکی مر رہی ہیں، وہ جا کے اکنا سے بھیک مانگ رہی ہیں، اور یہ 60 لاکھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کا 60 لاکھ بینک میں رکھنا یہ ایکسیپٹ ہوگا؟ یہ آپ کے ابا کا مال نہیں ہے، یہ سادات کرام غریبوں کا مال ہے جو نان شبینہ سے محتاج ہے، اور آپ 60 لاکھ اپنے بینکوں کا بیلنس بنا کے بیٹھے ہیں اور اس کا سود کھا رہے ہیں وہاں سے، گورنمنٹ سے یا بینکوں سے. صدق اللسان، سچ بولیے. وعدال و امانت، امانت میں خیانت نہ کیجیے. چھوٹی چھوٹی امانتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی، اس میں بھی خیانت شمار ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی میں بتا چکا ہوں. تسبیح مثال کے طور پر، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں بیچارے، انہوں نے، میں نے کہا ذرا استخارے کے لیے تسبیح دے دیجیے. ان کی تسبیح میں نے رکھی لی، ساری رات بیچارہ جاپ کرتا رہا، مجھے دعائیں دیتا رہا کہ دیکھو مولانا کے تماشے، میری واپس نہیں کی تسبیح. عادت ہو واپس کرنے کی تو تب کریں گے نا، جب عادت ہی یہ ہو ہڑپ کرنے کی. میں نے بتایا تھا ایک دفعہ، یاد ہوگا، میں قم میں قلم لیتا تھا جب میں حاضری لگاتا تھا نا، حاضری تو 350 اسٹوڈنٹ ہیں، 300 ہے، 250 ہے. اب وہ رجسٹر ہوتا تھا مثال کے طور پر، ہاں بھائی مثال محمد رزاق، محمد نذیر، محمد اصغر، سخاوت حسین، ذوالفقار علی، مثال کے طور پر زیغم عباس، فلاں 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 معراج، یہ اس طرح یس یس کرتے جاتے تھے وہ. اچھا تو میں پین مانگتا تھا. ایک دن میں آیا تو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے استاد محترم خیل عظیم است، خیل بزرگوار است، اما قلم دزد است، قلم چور ہے. ہمارا استاد بہت اچھا ہے مگر پین چوراتا ہے. اس دن سے لے کے آج تک دیکھ لیں 2 3 پین اپنے پاس رکھتا ہوں، کیونکہ قلم چور مشہور ہو گیا تھا. حقیقت بات یہ ہے کہ جس کا میں قلم لیتا تھا میں یہاں رکھ لیتا تھا. مجھے بعد میں احساس تو ہوا کہ بھئی قلم چور تو میں واقعا ہو گیا ہوں. میں ناراض نہیں ہوا، غصے میں نہیں آیا امریکہ والوں کی طرح. یہ تو غصے میں آ جاتے ہیں فوراً. ان کو بتا دیں کہ آپ کو کوئی مرض لگ گیا ہے تو یہ تو فوراً مارنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ میں تو خوش ہوا، میں نے کہا بھئی بیٹا تیرا شکریہ، پتہ نہیں ساری زندگی میں قلم چور رہتا، تو نے میری چوری ابتدا ہی میں پکڑ لی، تیرا شکریہ، بڑی مہربانی تیری. ادا الامانت وصلۃ الرحم. نمبر 4 صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرے. نمبر 5 اکرام الضیف، اس کو اقراء الضیف بھی پڑھا ہے میں نے. اکرام الضیف، مہمان کا احترام کریں. و اطعام السائل، اگر کوئی سوال کرے تو اسے کھانا دینے میں یہ نہ کہیں کہ اتنا موٹا پیٹ نکالا ہوا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہے، رتا لال ہے اور مانگ رہا ہے. وہ بیچارہ مانگ رہا ہے تو کوئی اس کی مجبوری ہوگی. ہر ایک مانگنے والا بہانہ بنانے والا نہیں ہوتا. والمکافات علی الصناع، مخلوق کے ساتھ اچھا پیش آئے. والتذمم للجار، اور ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ ہمبل رہے. والتذمم للصاحب، دوستوں کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. ورأسہن الحیاء، اور ان 10 میں سے سب سے ٹاپ کی جو صفت ہے وہ ہے شرم و حیا. اگرچہ یہ توضیح طلب ہے مگر آج وقت اتنا ہی ہے، لہٰذا میں یہیں پر بحث کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں آج کی مجلس کا ثواب حاجی محمد رزاق گجر صاحب کے والدین حاجی رحمت خان، حاجن راج بیگم، ان کے بھائیوں جناب چودھری محمد نواز، چودھری محمد عارف، ان کی بھاوج مسز چودھری محمد نواز، اور ان کے خسر معظم چودھری ولایت حسین، اور ملک فیملی جو ہمارے ملک نعیم حیدر، عطیہ بطول، میری اہلیہ کی جو سندرال کی ملک فیملی ہے، میرے والد صاحب کو، میرے نانا کو، دادا دادی کو، نانی کو، اور اسی طریقے سے جو ہماری خالہ تھی منظور فاطمہ، ان کو، امام بی بی، اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچے نام بنام. اور اللہ تعالیٰ ملک نعیم حیدر اور ان کے گھر والوں کو، بچیوں کو زندہ و سلامت رکھے، انہیں زندگی والا فرزند بھی عطا کرے. حاجی محمد رزاق گجر کو بھی زندگی والا فرزند عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور بس وقت اتنا ہی بچ گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، نام لے کے دعا نہیں کر پا رہا ہوں. انشاءاللہ ابھی جب ختم قرآن ہوگا تو سب کے نام لوں گا. آج میں صرف مصائب کے چھوٹے چھوٹے 4 جملے کہوں گا. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ آج 28واں روزہ ہے. جب بھوک پیاس ستاتی ہے تو یقین کریں وہ 6 ماہ بچہ یاد آتا ہے. جب بھوک پیاس ستاتی ہے
تو ہمیں وہ سکینہ یاد آتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سادات کے بچے یاد آتے ہیں، جب بھوک پیاس ستاتی ہے تو وہ بیویاں یاد آتی ہیں۔ آپ نے تو یہ سنا ہے نا، میں عموماً کہتا ہوں، میں تقابل کا قائل نہیں، شہدائے کربلا میں اور اسیران کربلا میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے، شہدائے کربلا کی مصیبت لمیٹڈ تھی، وہ عصر عاشور میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے، مگر یہ جو چلتی پھرتی لاشیں تھیں اسیران کربلا کی، یہ تو آلموسٹ 1 سال پلس نہ ان کو پراپر کھانا ملا، نہ ان کو پراپر جگہ ملی، نہ پانی ملا، نہ کپڑے ملے پراپر۔ اللہ اکبر۔ اور ان کو مینٹلی ٹارچر اتنا ہوا کہ بی بی زینب کے بارے میں ہمارے آغا سے، آغا حسین تھے، وہ پڑھتے تھے کہ جب بی بی کوفہ آئی نا تو بی بی فضا کے پیچھے تھی بازار میں جب پھرایا جا رہا تھا، بی بی کہتی ہے مادر جان دعا کن زمین شکافت شود ومن بمیرم، اما فضا دعا کر کوفہ کے بازار کی زمین پھٹ جائے اور میں زندہ درگور ہو جاؤں۔ کہا مصیبتیں تو تجھ پہ کربلا میں زیادہ تھی رسول کی بیٹی، وہاں موت نہ مانگی۔ کہا اما فضا مصیبتیں کربلا میں زیادہ تھی مگر وہاں مجھے جانتا کوئی نہ تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں شہزادی رہی تھی، یہ عورتیں جو مجھے پتھر مار رہی ہیں انہیں وقت ملاقات کے لیے کئی ہفتے صبر کرنا پڑتا تھا، آج میں اتنی غریب ہو گئی جو کل میری رعیت تھی وہ ہاتھوں میں نوکیلے پتھر لے کے مجھ زینب کو مار رہے۔ اور ایک ہمارے آغا تھے میرزائے شیرازی، یہ سب سے بڑے جنہوں نے وہ شرب تتن کا فتویٰ دیا تھا برطانیہ کے خلاف، تمباکو کا، بہت بڑے مجتہد اعظم مرجع کبیر تھے۔ ان کے ہاں مجلس ہو رہی تھی، شیخ غلام حسین تہرانی مجلس پڑھ رہے تھے، آیت اللہ العظمیٰ فشارکی بھی وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ آغا شیخ غلام حسین نے صرف ایک جملہ مصیبت کا پڑھا تو مرجع تقلید کھڑا ہو گیا، آغا مرزا شیرازی کھڑے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ شیخ غلام حسین بس سے دیگے بس سے عظیم بے بات، ہیچ مصیبت نہ خون، مصیبتی از این بزرگ تر نیست۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مراجع کھڑے ہو کے کسی کو روکے کہ بس کرو مصائب نہ پڑھو۔ اس نے کہا کیا تھا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، مومنین زینب اتنی غریب ہو گئی بے مکنا و چادر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔